پچھلے کچھ دنوں پر آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ سجاد جانی اور عبیرہ خان کا جو معاملہ ہے وہ کافی وائرل ہے، اور بہت ساری لاتعداد ویڈیوز میری آنکھوں کے سامنے سے بھی گزری۔ اب اس معاملے کے بارے میں اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں، شاید اس سے ہماری بہت ساری اسلامی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ اس برائی سے بچ جائیں۔ عبیرہ خان کو آپ کو پتا ہے، اس کا بھی ایک اپنا چینل ہے، یوٹیوب کا بھی اور فیس بک پیج بھی ہے، اور ٹھیک اسی طرح جو سجاد جانی ہے اس کے بھی اپنے چینلز ہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی شادی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دونوں کے پاس فیم تھا اور ایک ساتھ مل کر ہم خوب پیسہ بنائیں گے، اور پیسے کے ساتھ جو زندگی کی عیش و عشرت ہے وہ ہم کریں گے۔ اب شادی تو ہو گئی ان دونوں کی، اور شادی کے بعد ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کے درمیان ناچاکی تو ہوتی ہے، اور کافی سارے معاملات بھی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن جو وہ اسلام پہ چلنے والے میاں بیوی ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بے شک کوئی تلخ کلامی ہو جائے تب بھی وہ ایک دوسرے سے درگزر کر جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ شوبز کی دنیا ہے۔ اب عبیرہ خان وہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ سجاد جانی نے اور بھی اس کے علاوہ 3-4 شادیاں کی ہوئی ہیں، اور بہت ساری عورتوں کے ساتھ اس کے رابطے تھے، جس کی وجہ سے میں اب اس سے وہ طلاق چاہتی ہوں۔ اب جو تو اسلام میں جس چیز کی اجازت ہے، اگر تو وہ سجاد جانی نے 2 شادیاں اور کرنی تھی یا 3 کرنی تھی تو بیوی کے ساتھ وہ مشورہ کر کے کرتا تو چلیں، اگر وہ اجازت دیتی تو ٹھیک، نہیں دیتی تو ٹھیک ہے، ایک پر ہی اس کو صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ لیکن اب جو معاملات بن چکے ہیں، اب یہ جس طریقے سے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اب اس سے سیکھنے کے لیے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ جو آج کی ماں بہن بیٹی عورت جو آج سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اور فیوچر میں یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر وائرل ہو جائیں، اور ہمیں ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں، اس طریقے سے وہ پیسہ بنے۔ اور بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جو شوبز کے لوگوں کے ساتھ کوشش کرتی ہیں کہ اٹیچمنٹ ہو جائے، اور ان سے شادی کر کے ان کو بھی آرام سے فیم بھی مل جائے گا اور گھر بیٹھے ہوئے دولت بھی مل جائے گی۔ اب ہم نے اگر اس چیز کے پیچھے ہی چلنا ہے تو عبیرہ خان اور اس جیسی لاتعداد عورتیں اور بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر ہی آ کر خود ان مردوں کے بارے میں وہ برا بلا بھی کہا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے، جب آپ لوگ شادی کرتے ہی اس لیے ہو لالچ رکھ کر دل میں، اور آپ یہ دیکھتے ہو کہ اگلے مرد میں کتنا اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، مال کتنا ہے، اور وہ اس کا رہن سہن کیسا ہے، تو آپ اس کے میں اگر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کتنے قریب ہے، اور دین پہ کتنا چلنے والا ہے، اور عاجزی اس میں کتنی ہے، اب آپ یہ چیزیں نہ دیکھیں، اس میں یہ دیکھیں کہ اس کا فیم کتنا ہے، باقی اس کے پاس مال و دولت پیسہ کتنا ہے، اب اسے آپ شادی کر لیتے ہو لالچ میں آ کر، تو بعد میں جو کچھ ہوتا ہے پھر رونا ہی پڑتا ہے۔ آج کی جو مرد اور عورت ہے جتنے بھی ہیں، میں صرف عورتوں کی بات نہیں کروں گا، اس میں ہمارے جیسے مرد بھی شامل ہیں، وہ اگر کوئی مرد ہے تو کسی عورت میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا مال، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اور اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، یا وہ اوورسیز ہے یا کہیں بھی، مطلب اس کی سیٹ اپ بن جائے۔ اور لڑکوں کا بھی یہی حساب ہے، اور عورتیں ہیں وہ بھی یہی کچھ دیکھتی ہیں جب بھی شادی کرتی ہیں، نہ اس کا اخلاق دیکھتی ہیں، اخلاق اس کا کیسا ہے اور اس کا دین کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اگر ہم سب لوگوں کی یہ پہلی پرائیورٹی ہو کہ ہم نے کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ وہ دین محمدی اور شریعت کے مطابق کتنی زندگی گزار رہی ہے، پھر تو آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانی آ جائے۔ لیکن ہمارا جو نظریہ تھا وہ تبدیل ہو گیا، ہمیں جو دیکھنا چاہیے تھا ایک دوسرے میں وہ نہیں دیکھتے، بلکہ عیش و عشرت دیکھتے ہیں۔ فیم آج کا جو دور ہے، آج کے دور میں 90% لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا وائرل ہے، کتنے اس کے فالوورز ہیں، کتنے اس کو ویوز آتے ہیں، اور کتنے اس کو ڈالرز آتے ہیں منتھلی، ہم نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، بے شک کوئی آگے جانور ہی ہو، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، جس کے اندر کوئی اخلاق وہ اخلاقی چیز نہ پائی جاتی ہو۔ تو عبیرہ خان اور سجاد جانی کا جو یہ معاملہ ہے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ جو فیم ہے اور یہ جتنا بھی مال و دولت ہوتا ہے، اس کا اینڈ آف ڈے یہی رزلٹ نکلتا ہے۔ اب دوسری لفظوں میں جس طریقہ کا یہ کنٹینٹ چل رہا ہے، ناچ گانا، بے حیائی، اور اب اس سے جو آپ مال و دولت کماؤ گے، ظاہر سی بات ہے وہ تو حرام ہے، اور حرام کمائی سے آپ کتنے بھی پاک دامن رشتے بناؤ وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ مجھے بتاؤ، جس چیز کی بنیاد ہی حرام سے بندہ رکھے، اور اس کے بعد یہ سوچے کہ کل ہمیں وہ اس میں کوئی برکت ہوگی، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملے گا، تو یہ آپ لوگوں کی غلط سوچ ہے۔
اللہ ताला हम सब को इस चीज़ को समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम इस बुराई से बचें, अच्छाई की तरफ आएं, और रिश्ते जो हैं इनको वो बनाना बड़ा आसान है और इनको निभाना बहुत मुश्किल है। तो जितने भी हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, वो कोशिश करें जब भी कोई लाइफ पार्टनर जब वो चूज करते हैं तो वो सबसे पहले उसमें ये देखें कि वो दीन के कितना करीब है और उसका इखलाक कैसा है। उसके बाद माल और दौलत देखें। माल और दौलत के साथ रिश्ते कभी भी नहीं चलते, यकीन माने। आप अपने अपने इर्द गिर्द अगर नजर दौड़ाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपके रिश्तेदारों में, आपकी फैमिलीज में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो करोड़पति होंगे, लेकिन उनके घरों में नाचाकियां सबसे ज्यादा होंगी। और आपके ही रिश्तेदारों में ऐसे लोग भी होंगे जो गरीब बिल्कुल होंगे, लेकिन उनके घर जो है वो बस रहे होंगे, उनके अखलाक अच्छे हैं और एक दूसरे के साथ वो जिंदगी अच्छी गुजारते हैं। मियाँ बीवी क्या कहते हैं, गाड़ी के दो टायर हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं और एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। तो इस तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं कि जिंदगी हमारी बेहतर हों और हम अच्छे इखलाक के साथ जिंदगी गुजार सकें, तो अपने लाइफ पार्टनर में सबसे पहली चीज देखें कि उसके अंदर इखलाक कितना है और वो कमाई कैसी कर रहा है, हलाल कमाई है या हराम है। अगर ये तफरीक नहीं करेंगे तो रिश्ते कभी भी जो है आपके कामयाब नहीं होंगे। और अब मेरा ये टिकटॉक का अकाउंट भी और मेरा फेसबुक का अकाउंट भी है और यूट्यूब का भी और इंस्टा भी है। आप सब ने ये ज़रूर इन चीज़ों को जो है वो देख कर फॉलो कर लेना है। जज़ाकल्लाह।